الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الحادين ومعصم الأفعال وعلى آله وصحبه الصفات والأعمال. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله المولى العظيم وبلغنا भैया टले नहीं जो है ना कहता भैया छुअल मोबाइल ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پہ تشریف فرما علماء کرام، پردہ نشین میری خواتین مابہن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حضرات، میں نے قرآن پاک کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. آئیے اسے کچھ گفتشنی سے پیش کر ہم سب اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سیاہ نامکہ انیس بے قصہ نبی آخر الزمان انیس الغریبین راحت العاشقین نائب رب العالمین احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بابا سے بلند درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد فارس صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شاعر کہتا ہے کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج کی تو کل ہماری باری ہے. اور جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے. سبحان اللہ. حضرات، صدا دور آتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. حضرات، آئیے اور ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد فارس السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت اللہ جل جلالہ سے کل نفس ذائقۃ الموت. کر ویڈیو ایوری سول اچھا سے کر ول ٹیسٹ ڈیتھ. ہندی یعنی ہر جاندار کو، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے. آج ہم اور آپ حاضر ہوئے ہیں، کس وجہ سے حاضر ہوئے؟ آج ہم اور آپ محفل میں شرکت فرما ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آج ہمارے اور آپ کے درمیان سے ایک مرحومہ کل نفس ذائقۃ الموت کا حقدار وہ تھی، وہ چلی گئی. آج وہ ہماری
نگاہوں سے اوجھل ہو گئی، لیکن یہ یاد رکھو میرے مسلمان بھائیوں، لیکن یہ یاد رکھنا، ہمیشہ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا وہ صرف اس مرحومہ کے لیے نہیں تھا، وہ کسی ایک شخص کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ ہم اور آپ اس دنیا میں جتنے بھی ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، جس کے اندر بھی روح ہے، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آج وہ مرحومہ ہماری نظروں سے اوجھل ہوئی ہے، کل کسی محفل میں سے کوئی دوسرا بھی غائب ہو جائے گا۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کس لیے پیدا فرمایا، اللہ رب العزت نے ہمارا وجود فرمایا تو کس وجہ سے فرمایا، ہمارا اصل مقصد کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آج کل ہم اور آپ اپنے وجود پہ غور نہیں کرتے، اللہ رب العزت نے ہمیں کس لیے بنایا ہم وہ نہیں سوچتے۔ اللہ رب العزت نے ہماری تخلیق کی تو آخر کس وجہ سے کی۔ آئیے آپ قرآن پاک کی بارگاہ میں آئیے اور قرآن پاک سے پوچھا جائے، اے قرآن پاک بتاؤ اللہ رب العزت نے ہمیں کس لیے پیدا فرمایا۔ اے قرآن پاک ہمیں یہ درس دو کہ آخر اللہ نے ہماری تخلیق کی، ہماری تخلیق کی تو کس وجہ سے کی، آخر ہمارے بنانے کا مقصد کیا ہے۔ تو قرآن پاک فرمائے گا اے لوگوں سنو، اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت نے مجھ میں یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور ہم نے نہیں پیدا کیا جن و انسان کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ حضرات آج ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ جس چیز کے لیے بنایا گیا، جس چیز کا وجود جس کام کے لیے کیا گیا، اگر وہ چیز وہ شے اس کام میں نہیں آتی تو وہ بیکار ہو جائے گا۔ آپ موبائل فون کا لے لیجیے، آج ہم اور آپ سبھی موبائل فون یوز کرتے ہیں، اگر موبائل فون میں ہمارا سیم کام نہیں کیا، ہمارا نیٹ ورک کام نہیں کیا، ہمارا کال آنا جانا کام نہیں کیا تو یقیناً وہ موبائل برباد ہو جائے گا۔ ہوتا ہے کہ ایک دم سنجیدگی کے ساتھ سنیں، میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، بس اصل اور پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں۔ آپ یہ سوچیں کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام مسلمان بھائیوں کو صرف اور بہنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم اور آپ اللہ کی عبادت کریں، ہم اور آپ اللہ کی ذکر کریں، ذکر و اذکار کریں، اللہ کی حمد بیان کریں۔ لیکن افسوس، صدہا افسوس میرے معزز سامعین کرام، آج ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد سے پیدا کیا یعنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہم وہ عبادت نہیں کرتے، دنیا کے سارے کام کرتے ہیں، ہم کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، فلم بینی کرتے ہیں، موبائل سب کچھ یوز کرتے ہیں، سب کام کرتے ہیں، لیکن ہمارا اصل مقصد جو ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جس وجہ سے ہمیں اور آپ کو اللہ نے پیدا کیا، ہم اس کے کام نہیں آتے، ہم اس کام کو ادا نہیں کرتے، ہم اس کام کو ادا نہیں کرتے، ہمیں جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہم اس کام کو نہیں کرتے۔ تو آپ خود کو اپنے زمین کے اندر جھانک کے دیکھیے کہ آپ کام والے ہیں کہ آپ بے کام والے ہیں۔ آپ سوچئے، اپنے دل کو جھانکیے اور سنجیدہ ہو کے سوچئے کہ اللہ رب العزت نے صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا اے لوگوں تم سوپ کے کلیئر کرے سائڈ ہوں۔ آج ہم اور آپ دنیا کے بے شمار کاموں میں مشغول رہتے ہیں،
لیکن اللہ کی عبادت نہیں کرتے. ہم موت کو بھول چکے ہیں, ہم موت کو فراموش کر چکے ہیں. آؤ ذرا اسلام کے ان بادشاہوں کے پاس چلو جن کے پاس بے شمار دولتیں ہوا کرتے تھے, جن کے پاس دولتوں کے انبار ہوا کرتے تھے, لیکن انہیں اپنے دولتوں پہ نازا نہ تھا, لیکن ان حضرات کو اپنے دولتوں پہ فخر نہیں تھا. بڑے بڑے بادشاہ, اب ہمارے صحابہ کرام اولیاء کرام بہت سے ایسے گزرے ہیں جن کے پاس بے شمار دولتیں ہوا کرتی تھی, لیکن انہوں نے اپنے دولتوں پر کبھی فخر نہیں کیا. لیکن حضرات آؤ آپ کو میں بتاؤں, آپ سے پہلے کے بزرگ, آپ ہمارے زمانے کے پہلے سے یعنی صحابہ کرام اور تمام ایسے بزرگ جو بڑے بڑے بادشاہ ہوا کرتے تھے, ان کے خوف سے قیصر و کسریٰ بھی کپا جایا کرتی تھی, جن کے خوف سے دور دراز کے علاقے کے لوگ بھی گناہ کام کرنے سے ڈرتے تھے کہ فلاں بادشاہ کو پتہ چل جائے گا تو ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے گا, جس میں ہم گرفتار کیے جائیں گے. بڑے بڑے بادشاہ ہیں, لیکن انہیں اپنے مال پر, انہیں اپنے رزق پر, انہیں اپنے دولت پر فخر نہیں تھا, بلکہ وہ بادشاہ ہیں لیکن وہ فقیری میں زندگی گزار رہے ہیں. وہ بادشاہ ہیں لیکن اس کے سامنے اللہ رب العزت کا قول کل نفس ذائقۃ الموت, every soul will taste death کا پیغام اس کے سامنے آئینے کی طرح چشمہ ہے. آپ ان بزرگوں کو دیکھیے جو بڑے بڑے بادشاہ ہیں, لیکن انہوں نے اپنے مال پر فخر نہیں کیا. اس لیے فخر نہیں کیا کیونکہ میرے آقا کی حدیث الدنیا سجن للمؤمنین وجنۃ للکافرین کا پیغام ان کے سامنے تھا, اس لیے انہیں فخر نہیں کیا. بڑے بڑے بادشاہ گزر چکے لیکن کبھی انہوں نے فخر نہیں کیا. میرے معزز سامنے کرام, we must always remember of death. ہمیں اپنے آپ کو, ہمیں ہمارے موت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے, روزانہ یاد رکھنا چاہیے. when we hear passing about any people in the same way, یعنی جس طرح ہم کسی شخص کے گزرنے کی, کسی شخص کے موت کی خبر سنتے ہیں, in the same way, اسی طریقے سے people will one day about our passing away. اسی طرح لوگ ایک دن ہمارے موت, اسی طرح لوگ ایک دن ہماری موت کی خبر سنیں گے. when people hear about someone passing away, we should say inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. یعنی جب کوئی بندہ مومن, جب مسلمان گزر جائے, جب ہمارے درمیان سے رخصت ہو جائے, تو we should say یعنی ہمیں کہنا چاہیے, کیا کہنا چاہیے, انا للہ و انا الیہ راجعون. قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, اللہ رب العزت, اللہ جل جلالہ says in the Quran, kullu nafsin ذائقۃ الموت, every soul will taste death. یعنی ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اے میرے معزز سامعین کرام, آپ نے اللہ کے قول کو تو سن لیا, کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا؟ کیا آپ نے یہ کبھی سوچا مرنے کے بعد ہمارا کون سا چیز, کون سا عمل ہمارے کام آئے گا؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ مرنے کے بعد کیا آپ نے کبھی سوچا کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ مر گئے, ختم ہو گئے, دنیا سے چلے گئے, سب کچھ ختم ہو گیا. نہیں, death is not end for a person. موت آخر نہیں ہے, موت ہی صرف آخری مقام نہیں, rather it is just beginning, بلکہ یہ تو شروعات ہے. when believers live in this world, جب ایک مومن اس دنیا کو چھوڑتا ہے, جب ایک مومن اس دنیا سے گزرتا ہے, when believers live in this world, جب ایک مومن اس دنیا سے حیات, اس دنیا سے پردہ فرما جاتا ہے, they are placed in a grave, تو اسے جہنم میں, اسے قبر میں رکھا جاتا ہے. two angels, دو فرشتے named, جن کا نام two angels named منکر and نکیر will descend their persons
two angels named Munkar and Nakir will send the grapes, the person's grave, यानी दो फरिश्तों को जिसका नाम मुनकर और नकीर है, उनको कब्र में भेजा जाता है. The person's soul will return into their body, और फिर उसके बाद इंसान के रूह को उसके जिस्म में वापस लौटा दिया जाता है. उसके बाद लौटा दिया जाता है. उसके बाद क्या होता है, जरा गौर से सुने. उसके बाद जरा गौर से सुने. Angels thereafter will ask the questions, the following questions. उसके बाद फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से बंदे से सवाल करता है, ए बंदे बता, who is your Lord, मन रब्बुका, who is your Lord, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है. दूसरा सवाल करता है, what is your religion, तुम्हारा रिलीजन क्या है, तुम्हारा मजहब क्या है, तुम्हारा मजहब क्या है. तीसरा सवाल करता है, what did you about this person, यानी इस शख्स के बारे में क्या कहते हो, यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहते हो. मेरे मुसलमान भाइयों सुनो, जब एक बंदा एक मोमिन मरता है, एक बिलीवर विल रिप्ले, यानी जब मुसलमान मरेगा वो क्या जवाब देगा, एक बिलीवर विल रिप्ले, माय लॉर्ड अल्लाह, माय रिलीजन इज इस्लाम, एंड दैट पर्सन सेंट टू मी इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह. हजरात, कब्र में क्या सवाल किया जाएगा, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है, हु इज योर लॉर्ड, तुम्हारा रब कौन है. जब ईमान वाला मरेगा तो वो जवाब देगा, माय लॉर्ड इज अल्लाह, मेरा रब खुदा है, मेरा रब अल्लाह है. दूसरा सवाल किया जाएगा, व्हाट इज योर रिलीजन. मास्टर साहब हमारे बैठे हैं, गलती करेंगे तो इंशाअल्लाह इस्लाम फरमाएंगे, आप लोग भी बखूबी जानते हैं. दूसरा सवाल क्या होगा, व्हाट इज योर रिलीजन, तुम्हारा मजहब क्या है. माँ दीनों का, तो एक मुसलमान जब मरेगा तो वो कहेगा, माय रिलीजन इज इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है. जब एक बंदा मोमिन मरेगा तो उससे तीसरा सवाल किया जाएगा, माज़ा तक़ूलु फी शान हाज़ा रुजूल, बता तू इस शख्स के बारे में क्या कहता है. यानी जब हमसे दो सवाल पूछ लिया जाएगा, उसके बाद हमारे और आपके प्यारे महबूब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागिरी कब्र में होगी और फरिश्ते पूछेंगे, बताओ इस शख्स के बारे में तुम क्या कहते हो. अगर उस वक्त एक आशिक़े रसूल होगा तो वो कहेगा, ये कोई और नहीं, ये अल्लाह के रसूल है. लेकिन जब एक काफिर मरेगा वो क्या जवाब देगा, a disbeliever will reply, alas, afsoos, I don't know for the all question that will be asked. अफसोस, मुझे नहीं पता जो तुमने सवाल मुझसे किए, मुझे नहीं पता. मेरे मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, जब एक बंदा मोमिन सवाल का जवाब दे देगा तो उसे जन्नत की क्यारियों, उसके कब्र को जन्नत की क्यारियों में से क्यारी बना देगा. बोलो सुभान अल्लाह. लेकिन अफसोस, सद अफसोस, जो शख्स इन सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा, उनके साथ क्या होगा, उनके साथ मामला क्या होगा. तो जो शख्स जवाब नहीं दे पाएगा, उसके कब्र को जहन्नम के गड्ढों में से गड्ढा बना दिया जाएगा. अल्लाह, आपको मैं बताऊं जहन्नम कैसा है. जहन्नम कहते किसको है, जहन्नम की तारीफ क्या है. जहन्नम इज ए प्लेस ऑफ पेन एंड ग्रीफ, यानी जहन्नम एक दर्द और तकलीफ, गम की जगह है. which has been prepared by Allah Jalla Jalaluhu, disbelievers and hypocrites and sinful.
یعنی جہنم ایک کم درد کی جگہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے لیے پیدا، کافروں کے لیے which has been prepared by اللہ جل جلالہ، جس کو اللہ جل جلالہ نے prepared تیار کیا ہے کس کے لیے؟ disbelievers، ایک کافر کے لیے، hypocrites، ایک منافق کے لیے، and sinful یعنی ہم جیسے گنہگاروں کے لیے۔ اللہ ذرا سوچو تو صحیح میرے مسلمان بھائی کو۔ اب آؤ آگے بتاؤ جہنم کیسا کب پتا چلے گا کہ ہم گنہگاروں کو اس میں بھی ڈالا جائے گا؟ جہنم اس کے بعد کیا؟ جہنم کا عذاب کیا ہے؟ کس طریقے سے عذاب دیا جائے گا؟ the lightest punishment of جہنم، یعنی جہنم کا جو سب سے ہلکا عذاب ہے، جو ہلکا عذاب ہے، the punishment of the lightest punishment of جہنم will boil the brains، یعنی جہنم کا جو آخری طبقے کا عذاب ہے وہ یہ ہے کہ ذہنوں کو یعنی دماغوں کو کھولایا جائے گا۔ اللہ آپ دیکھتے ہوں گے گھروں میں جب پانی کھولتا ہے تو کیسے کھولتا ہے؟ سوچے پانی کے جب بوالے میں آپ کے ذہن کو، دماغ کو کھولایا جائے گا جہنم میں۔ There will be also snakes and scorpions biting inhabitants of hell، یعنی وہاں پہ سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے اور وہ جہنمیوں پر ڈسیں گے، اپنا ڈنک ماریں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کے سانپ کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ ایک دم اپنا دم ایک بار کسی پہاڑ پہ مارے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ ذرا سوچو تو میرے مسلمان بھائیوں، جب وہ ہمارے جسم پہ مارے گا وہ سانپ اپنے دم کو، تو بتاؤ ہمارا حال کیا ہوگا؟ آج ہماری اور آپ کی نیند ایک مکھی کے بھنبھراہٹ سے کھل جاتی ہے، ایک مچھر کے کاٹنے سے کھل جاتا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ وہ سانپ جب ہمیں ڈسے گا، وہ بچھو جب ہمیں کاٹے گا تو ہمارا حالت کیا ہوگا؟ آج ہم اللہ کی عبادت سے دور ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کرتے، دنیا کے سارے کام کرتے ہیں، نماز کے پابندی نہیں ہے۔ اب ذرا سوچیں نماز پڑھنے میں وقت کتنا لگتا ہے؟ ہمارے محلے میں جو بنے ہوئے جس کو ہم پیڑھا بولتے ہیں، افسوس ہوتا ہے مجھے اس نوجوان لڑکوں پہ جو ان پیڑھوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، اذان کا وقت ہوتا ہے، نمازی جا رہے ہیں، بیٹھے ہوئے۔ میرے عزیز بھائیوں، نماز جس کی وجہ سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اگر ہم اس کام کو نہ کریں تو ہم تو بیکار ہیں۔ ہم یہیں پہ بیٹھے رہتے ہیں، نمازی جاتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، واپس چلے آتے ہیں، ہم وہیں پہ بیٹھے رہتے ہیں، لیکن اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ جا کے نماز پڑھیں۔ کتنا وقت لگتا ہے، نمازی گئے آئے گئے چلے گئے، لیکن آپ وہیں پہ بیٹھے، آپ تھوڑا سا اٹھ جاتے ہیں، نماز پڑھنے چلے جائیں۔ جہنم کس لیے بنایا گیا؟ کافروں کے لیے بنایا گیا، منافقوں کے لیے بنایا گیا، اور ہم جیسے گنہگاروں کے لیے بنایا گیا۔ جہنم کی آگ کیسی ہے؟ جہنم was heated 1000 years. Its fire turned red. جہنم کو 1000 سال تک جلایا گیا، اس کو جھونکا دیا گیا، ہوا دیا گیا، یہاں تک کہ اس کی آگ لال ہو گئی، سرخ ہو گئی۔ It was again heated another 1000 years. ایک اور سال جلایا گیا۔ Its fire turned white. یہاں تک کہ اس کی آگ سفید ہو گئی۔ It was again heated by another years, another 1000 years. Its fire turned black. At this time, at this present, at this time, Jahannam is pitch black and totally dark. یعنی جہنم کو 1000 سال جلایا گیا، ہوا دیا گیا، جھونکا دیا گیا، اس کی آگ سرخ ہو گئی، 1000 اور سال جلایا گیا، اس کی آگ سفید ہو گئی، 1000 اور سال جلایا گیا، اس کی آگ کالی ہو گئی، اور اس وقت جہنم کی آگ سخت کالی اور اندھیری ہے۔ اللہ فکر ذرا سوچو،
جہنم کی اس آگ میں ہمیں اور آپ کو جب ڈالا جائے گا تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ آج ہم دنیا کی آگ یعنی جو لال سرخ ہوتی ہے، اس آگ کو دیکھنے کے بعد ہمیں چھونے کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ تو ذرا سوچو، کل میدان محشر میں جب ہمارے نامہ اعمال کھلیں گے اور 21 سے زیادہ ہمارے نامہ اعمال میں بدی پائی جائے گی، اور جب قبر کی اور جب جہنم میں ہمیں ڈال دیا جائے گا تو اس آگ کا مقابلہ ہم کیسے کریں گے؟ ذرا سوچو میرے معزز سامعین کرام، اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم کچھ ایسا عمل کریں جس سے ہمیں اس دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں بھی فائدہ ہو۔ میرے معزز سامعین کرام، بس آخری بات کہتا ہوا میں چلو، آپ یہ سماعت کریں، غور سے سماعت کریں۔ ایک مثال میں پیش کرنا چاہتا ہوں، میں اس دنیا میں ہر ایک شخص کا 3 دوست ہوتا ہے۔ اس دنیا میں ہر ایک شخص کا 3 دوست ہوتا ہے جو کام آتا ہے۔ ایک ہے مال، یعنی مال و دولت، دھن، پیسہ، روپیہ۔ دوسرا اولاد، تیسرا اعمال۔ یعنی لوگ اگر کسی چیز سے محبت کرتے تو وہ سب سے زیادہ اپنے مال سے محبت کرتے۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں مال کس طریقے سے حاصل ہو، ہمیں مال کہاں سے ملے گا۔ لیکن میرے معزز سامعین کرام، میں آپ کو بس ایک مثال دیتا چلوں۔ میں ایک مثال دیتا چلوں۔ میں حافظ شرافت سے پوچھا، اے حافظ شرافت صاحب، میں ان کے گھر میں آیا، سمجھیے میں کہیں دور سے آیا اور ان کے گھر مہمان بن کے آیا، میں ان کے گھر میں قیام کیا اور میں ان سے رخصتی چاہا۔ میں نے حافظ شرافت سے پوچھا، حافظ شرافت صاحب آپ میرا ساتھ کہاں تک دیں گے، آپ میرے ساتھ کہاں تک چلیں گے؟ چنانچہ حافظ شرافت نے کہا کہ اے ساجد، مولانا ساجد صاحب، اے ساجد، میں آپ کا ساتھ یہیں تک دے سکتا ہوں، یعنی گھر کی چوکھٹ تک دے سکتا ہوں، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اس سے آگے جانے کی میری قوت نہیں ہے، اس سے آگے جانے کی میری صلاحیت نہیں ہے۔ میں نے حافظ انور صاحب سے پوچھا، حافظ انور صاحب آپ ہمارا ساتھ کہاں تک دیں گے؟ یہ بھی وہاں قیام پذیر تھے، یہ بھی وہاں تشریف فرما تھے، اور میرا نام آج بھی وہاں تشریف فرما تھے۔ میں نے حافظ انور صاحب سے پوچھا، حافظ صاحب آپ ہمارا ساتھ کہاں تک دیں گے؟ چنانچہ حافظ انور صاحب نے کہا آپ کو میں آٹو تک بٹھا دوں گا، آپ کو وہ جہاں بس اسٹینڈ ہے وہاں تک چھوڑ آؤں گا، جہاں سے گاڑیاں ملتی ہے آپ وہاں سے چلے جانا، آپ وہاں سے چلے جانا۔ چنانچہ حضرت حافظ انور صاحب مجھے بس اسٹینڈ تک یعنی آٹو اسٹینڈ تک پہنچا دیے، اور اس کے بعد کہے حضرت مجھے معاف کیجیے، میں اس سے آگے جانے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہوں، میں اس سے آگے جانے کے قابل نہیں ہوں۔ چنانچہ پھر میں نے حضرت مولانا معراج صاحب سے پوچھا، اے مولانا معراج صاحب آپ بتاؤ میرا ساتھ کہاں تک دو گے، آپ میرے ساتھ کہاں تک چلو گے، آپ میرے ساتھ کہاں تک جانا پسند کرو گے؟ چنانچہ معراج نے کہا، مولانا معراج نے کہا حضرت آپ جہاں تک چلیں گے میں وہاں تک ساتھ چلوں گا۔ میرے معزز سامعین کرام ذرا سنو، غور سے سنو، آج ہم اور آپ دولت کے پیچھے پڑتے ہیں، مال کمانے کے پیچھے پڑتے ہیں، عزت کمانے کے پیچھے پڑتے ہیں، دولت جمع کرنے کے پیچھے پڑتے ہیں، دن رات اسی میں مال کا جمع کرنے میں لگا دیتے ہیں، اللہ کے عبادت نہیں کرتے ہیں۔ ہم مال جمع کرنے کے لیے اپنے دن رات صرف کر دیتے ہیں، لیکن جب آپ مرو گے، جب آپ اس دنیا سے تشریف لے، جب آپ اس دنیا سے چلے جاؤ گے، یاد رکھو آپ کا مال حضرت حافظ قاری شرافت حسین کے مثال یعنی گھر کے دروازے تک ہی رہ جائے گا۔ آپ نے جتنا مال کمایا آپ کے گھر کے دروازے تک ہی رہ جائے گا، یہ مال آپ کے ساتھ قبرستان تک نہیں جا پائے گا۔ چنانچہ مال کمایا، سبق کیا حاصل ہوا کہ مال اپنے چوکھٹ کے پاس ہی رہ گیا، اس سے آگے اس کو جانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ میں نے حضرت حافظ انور صاحب کی مثال دی، انہوں نے مجھے بس اسٹینڈ یعنی آٹو اسٹینڈ تک چھوڑا، اسی طرح آپ کی اولاد ہے، آپ کی جو بھی اولاد ہے آپ کو زیادہ سے زیادہ تک اس دہلیز تک پہنچا دے گا، یعنی قبر کی اندھیری کوٹری تک لے جائے گا، وہ قبر کے پاس لے جائے گا، وہاں مٹی دے دے گا، اس کے بعد واپس لوٹ کے آ جائے گا۔ وہاں سے آگے جانے کی آپ کے اولاد کی صلاحیت نہیں، آپ کے بیٹے کی طاقت نہیں کہ وہ آپ کے ساتھ آگے
آگے جائے گا۔ چنانچہ جب میں نے حضرت مولانا معراج سے پوچھا مولانا معراج صاحب آپ میرے ساتھ کہاں تک چلیں گے؟ مولانا معراج نے کہا آپ جہاں تک چلیں گے میں چلوں گا۔ اسی طرح آپ کے اعمال کا واقعہ ہے، اسی طرح آپ کے اعمال ہے، آپ کے برے اور اچھے اعمال ہے، جس کو آپ جتنا کریں گے وہ آپ کو جہاں تک جائیں گے، یعنی کل بروز محشر جائیں گے تو وہاں تک آپ کا اعمال آپ کے ساتھ جائے گا۔ مال یہ گھر میں رہ گیا، اولاد یہ قبر کے پاس تک گیا، وہاں سے لوٹ آیا۔ آخرت تک جانے کی کون سی چیز ہے؟ اعمال، افعال، یعنی جو آج ہم اچھے اور برے کام کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ جائے گا۔ جب کل بروز محشر ہمارے نامہ اعمال کھولے جائیں گے اور اللہ اکبر ہم اپنے نیکیوں سے زیادہ ہم اتنی برائیاں کر چکے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم کیسے منہ دکھائیں؟ ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، لیکن میرے معزز سامعین کرام اللہ رب العزت نے ہمیں جس لیے پیدا کیا ہمیں کم سے کم اس کام کو انجام دینا چاہیے۔ مر جاؤ گے، چلے جاؤ گے، مال دھرا کا دھرا رہ جائے گا، اولاد آپ کے قبر تک ہی جائے گا، آپ کے ساتھ جانے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ اعمال ہے۔ آپ جو کام کرتے ہیں اس کا اعمال اچھا اور برا آپ کے ساتھ جانے والا ہے۔ چنانچہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کام پہ توجہ دیں جس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ میرے معزز سامعین کرام اللہ کی بارگاہ میں دعا گو مولا ہم تمام مسلمان بھائیوں کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور سونے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو مولا اگر بولنے میں کسی طرح کی غلطی خامیاں ہوئی تو اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما۔ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔